السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر سے ہم حاضر ہیں۔ تو فرینڈس، آج ہم جا رہے ہیں کچے اور کاچے کے علاقے میں، کیونکہ یہاں پر سندھ میں بہت بڑا سیلاب آ چکا ہے۔ تو آج ہم وہاں کا وزٹ کریں گے اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کتنی تباہی آ چکی ہے۔ اور آج کی ویڈیو بہت افسوسناک ہے، اور یہاں پر بہت ساری جانیں بھی ضائع ہو چکی ہیں جو ہم نے سنا ہے، اور بڑی تباہی آ چکی ہے۔ تو آج ہم نے یہی پروگرام بنایا ہے کہ آج چلتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ کیا پوزیشن ہے وہاں کی۔ تو میں آپ سب لوگوں کو وہاں کی پہ لے کے جاتا ہوں آج۔ اور ہمیں تو کافی دوستوں نے یہ بھی بولا ہے کہ وہاں پر راستے ٹوٹے ہوئے ہیں، بڑی گاڑی تو جا ہی نہیں سکتی، کار وغیرہ، تو بائک پہ جانا پڑے گا، وہ بھی بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ تو ابھی جا کے دیکھتے ہیں کیا پوزیشن ہے وہاں پہ۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روڈ کے دونوں کناروں پہ ابھی پانی آ چکا ہے، پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے۔ ابھی تو یہ فلڈ کی شروعات ہے، ابھی یہاں پر یہ حالت ہے، تو آگے چل کے کیا حالت ہوگی وہ آپ بخوبی اس ویڈیو کے ذریعے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہر چیز کلیئر کر کے بتائیں، جو بھی ہو اپنی آنکھوں کے سامنے جو ہم دیکھ رہے ہیں وہی چیز آپ کو دکھائیں۔ تو ہمارا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ جو بھی چیزیں ہیں ریئلٹی میں آپ وہ دیکھ سکیں، اور ہم بھی دیکھ سکیں کہ واقعی اتنی تباہی آ چکی ہے یا یہ صرف افواہیں ہیں۔ تو ابھی جو یہ ہم دیکھ رہے ہیں، اگر یہی پوزیشن رہی تو ضلع دادو، تحصیل دادو بھی یعنی کہ ڈوب سکتا ہے۔ تو ابھی ہم نے یہاں پر تھوڑی سی بریک کرنی ہے تاکہ ہم فیول وغیرہ بھروا لیں اپنی بائکوں میں، اور آگے کا کچھ پتہ نہیں کتنا ہم جا سکتے ہیں آگے، اسی لیے ہم نے اپنی گاڑیوں کی ٹینکیاں فل کروانی ہوگی، تاکہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ آگے سے آگے جا سکیں، جتنا ہم جا سکتے ہیں کچے کے علاقے میں وہ ہم آپ کو دکھا سکیں۔ ہم نے یہ فیول بھروا لیا، ابھی ہم یہ جا رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف ہریالی ہریالی ہے، یہ چاول کے فصل ہیں، اور یہ چاول کے فصل بھی یعنی کہ تباہ ہونے والے ہیں جو مجھے لگ رہا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ کیا ہو سکتا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ آپ آسمان کی طرف دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے بادل چھا چکے ہیں، اور جب ہم یہاں سے گھر سے نکلے تھے تو یہ آسمان بالکل صاف تھا، لیکن ابھی ہم تقریباً 10-15 کلومیٹر آگے آئے ہیں تو یہاں پر یہ آسمان بالکل ایک بادلوں سے گھرا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو دوستو، یہ جو دیکھ سکتے ہیں آپ کہ پانی، کہ ابھی تک صرف اتنا ہی پانی آیا ہے، لیکن ابھی جو ہمیں سننے میں آیا ہے کہ اوپر سے بلوچستان کی طرف سے بہت تیز بارشیں ہو رہی ہیں، اور وہاں سے پانی تیزی سے آ رہا ہے سندھ کی طرف، یعنی کہ نچلے حصوں میں، جیسے اپنا کاچھو ہو گیا، کچے کے علاقے ہو گئے، وہاں پر حاجی خان، واہی پاندی، ہیرو خان، یہ تو پہلے سے ڈوب چکے ہیں۔ فرینڈس، تقریباً 65-70 کلومیٹر کے بعد ہمیں یہ ایک ہوٹل ملا ہے چائے پینے کے لیے، اور ہم لوگوں نے کہا کہ تھوڑا سا گاڑی کو ریسٹ ہو جائے اور ہم بھی یہاں پر چائے کے 2 گھونٹ لگا لیں۔ تو فرینڈس، یہ کافی لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں چائے پینے کے لیے، یہ بھی بیچارے آئے ہیں۔ تھوڑی دیر کرنے کے بعد ہم یہاں سے پھر سے ابھی نکل چکے ہیں آگے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یار مجھے ایک بہت افسوس ہو رہا ہے کہ یہاں پر چاول کی فصل بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن اگر فلڈ یہاں تک آ گیا، ویسے آ تو گیا، نظر تو پانی آ رہا ہے چاروں طرف، لیکن اگر زیادہ فلڈ آ گیا تو یہ ہر چیز تباہ ہو سکتی ہے، اور یہاں پر جتنا بھی چاول کا فصل ہے یہ تباہ ہو جائے گا۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کرے کہ فلڈ یہاں تک نہ آئے، لیکن ابھی تو شروعات ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اس جگہ کا ہر حصہ آپ کو دکھاؤں، اس لیے تھوڑا سا یہ ویڈیو لمبی ہونے والی ہے، لیکن آپ میرے ساتھ جڑے رہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں منظر، کیونکہ ہر بندہ تو گھر سے نکل کے نہیں دیکھ سکتا ان چیزوں کو، تو اس لیے ہم نے یہ ویڈیو بنائی، اور ہمارے یہ ویڈیو کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ لوگ گھر پہ بیٹھ کے
پوری صورتحال دیکھ سکیں کہ کیا ہو رہا ہے باہر کی طرف. تو یہ بھی بارش ہو رہی ہے، شروع ہو گئی ہے. بارش کی وجہ سے ہم تھوڑا سا ویڈیو بھی ہماری صحیح سے نہیں بن رہی. خیر بنانی تو ہے. یہ جو آپ اسکول کی دیواریں دیکھ رہے ہیں یا یہ جو آپ گھروں کی دیواریں دیکھ رہے ہیں، یہ کافی ڈیمیج ہو چکی ہیں. کچھ تو گر چکی ہیں، کچھ ڈیمیج ہو گئی ہیں. یہ بارش کا پانی اور جو فلڈ کا اوپر سے پانی ہے ان کی وجہ سے بہت نقصان ہو چکا ہے. لیکن یہاں پر ایک بڑا اسکول بنا ہوا ہے، یہ جو نظر آ رہا ہے ہمیں، ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے. ایک دیہاتوں کے اندر، ولیجز کے اندر ایسے اسکول یعنی کہ قسمت کی بات ہے. تو اللہ کرے ان کی حفاظت ہو، یہ نہ گریں اور یہ اپنی جگہ پر قائم رہیں. تو ہماری تو دعا یہی ہے. تو دوستو، آپ اگر اپنے گھر سے نکلیں اور آپ ان چیزوں کو دیکھیں تو آپ کو بھی ایک یعنی کہ دکھ ضرور ہوگا کہ یار اتنی زیادہ فصلیں تباہ ہو رہی ہیں ہماری آنکھوں کے آگے اور ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. ہمارے حکمران کچھ بھی نہیں کر رہے، زیادہ زیادہ افسوس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر رہے. ہم تو افسوس ہی کر سکتے ہیں کیونکہ ایک دو بندے کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. اگر ساری عوام نکل پڑے تو وہ سب کچھ کر سکتے ہیں اور اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں. تو دکھ تو ضرور ہوتا ہے، لیکن کیا کریں. فرینڈس، یہاں پر ہمیں بارش کی وجہ سے کیمرے ہمارے بالکل دھندلے ہو چکے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارش ابھی تھوڑا سا تیز ہو چکی ہے. ابھی تھوڑا سا ہم چاہتے ہیں کہ اسٹے کریں یہاں پہ. اسٹے کرنے کے بعد ہم نے دوبارہ سے اپنی ویڈیو بنا لی ہے. ابھی دیکھتے ہیں آگے چل کے کیا پوزیشن ہے. فرینڈس، اگر کوئی بھی بندہ کاچھو کی طرف آنا چاہتا ہے اور اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھنا چاہتا ہے جو یہاں پر لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، تو برائے مہربانی کسی اور راستے سے نہ آئے، کیونکہ تقریباً سارے راستے یہاں پر ڈوب چکے ہیں. ایک یہ راستہ ہے جو ہم لے کے جا رہے ہیں، یہ کچھ بہتر ہے. ابھی ہمارے ساتھ آگے کیا ہونا ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے، لیکن یہ پھر بھی راستہ صحیح ہے. انشاءاللہ یہ کچوں تک تو صحیح سے جائے گا. یہ راستہ نکلتا ہے، اگر آپ ضلع دادو سے آ رہے ہیں تو یہ راستہ آپ کو سیدھا چھوڑے گا ککڑ. ٹھیک ہے، ککڑ سے پھر آپ کو نیچے جانا ہے، ٹھیک ہے نا، الٹے ہاتھ پہ. تو سیدھا سیدھا آپ وہ راستہ لے کے آئیں گے تھرڈی جادو شہید. تھرڈی جادو شہید سے پھر آپ یو ٹرن دیں گے. آپ ہم اپنے پھر بھی دائیں ہاتھ پہ جو راستہ نکلے وہ راستہ لے کے سیدھا سیدھا اوپر لے کے آئیں گے. تو یہ سیدھا سیدھا راستہ ہے. تو یہ آگے ایک گاؤں آ رہے ہیں. تو اس گاؤں کا مجھے نام یاد نہیں ہے، لیکن یہ بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گاؤں بھی بالکل ڈیمیج ہو چکا ہے، کیونکہ یہاں پر آپ کیچڑ جو دیکھ رہے ہیں، لوگ ان کیچڑوں کی وجہ سے باہر آ کے بیٹھ گئے ہیں. یہ پانی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ چھوٹی سی پل بنی ہوئی ہے اور یہ بھی ہمیں ماشاءاللہ مسجد بھی ایک اچھی سی بنی ہوئی ہے یہاں پہ. تو انہوں نے دروازے وغیرہ یہ سارے اٹھا لیے ہیں ابھی پانی کی وجہ سے، تاکہ پانی کا پریشر کم بنے. یہ لوگ بیچارے پریشان حال ہو کے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، یہی سوچ رہے ہیں کوئی ہمیں مدد کے لیے ہمارے پاس آئے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، لوگوں نے اپنے چار پہیہ یہ وہ سامان گھر کا سارا باہر نکال کے رکھ دیا ہے اور بالکل پریشان حال ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. دوستو، جب میں ایسے حالات دیکھتا ہوں تو میرا اللہ دیکھ رہا ہے. مجھے پتہ نہیں، ایک عجیب سی فیلنگس ہوتی ہے کہ یار ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں. کیا انہوں نے کبھی غربت نہیں دیکھی؟ کیا انہوں نے کبھی نہیں دیکھی؟ وہ ہمیشہ امیر رہے ہیں. اگر ہمارا یہاں پر غریب بندہ اگر جو یہ سب کچھ دیکھ کے اوپر آئے گا، حکومت میں آئے گا، تو میں آپ کو 100% یہ یقین دلاتا ہوں کہ وہ ہمیشہ اچھا ہی کام کرے گا. جو کرے گا بہتر کرے گا، ہمیں کچھ بھی ڈاؤٹ اس پہ نہیں ہو سکتا.
لوگوں نے وہاں پہ کٹ وغیرہ دے دیے ہیں کیونکہ زمینیں جتنی زمینوں کے اندر پانی ہے وہ یہاں پر اس کے اندر آ جائے. یہ شاخ ہے، اس کے اندر شاخ میں آ جائے یہ پانی، زمینیں تھوڑا سا خالی ہوں. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بارش کی وجہ سے روڈوں پر بھی پانی ہے تھوڑا بہت. اور یہاں پر یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ کتنا حسین منظر ہے، کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یار. اللہ پاک اس کی خوبصورتی ایسے ہی برقرار رکھے. یہ ہمارے نظر جہاں تک بھی جا رہی ہے نا، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں تک صرف ہمیں سرسبز زمین نظر آ رہی ہے اور آنکھوں کو ٹھنڈک بخش رہی ہے اور ایک سکون کا احساس ہو رہا ہے. یہاں پر لوگ بہت زیادہ درپدر ہو رہے ہیں اور اپنے سامان کے ساتھ یہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ جو ان کے گاؤں ہے یہ بالکل ویرانی کا منظر بتا رہے ہیں. تو فرینڈس، ان جگہوں میں ابھی پانی بہت زیادہ بھر چکا ہے، تو ابھی ہماری نظر جہاں جہاں تک جا رہی ہے وہاں صرف ہمیں پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے. اور آسمان بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے بادل چھائے ہوئے ہیں اور نیچے تباہی آپ دیکھ سکتے ہیں، ہر جگہ پر پانی ہی پانی ہے. نہ کوئی بندہ، نہ بندے کی ذات نظر آ رہی ہے صرف روڈ کے علاوہ. روڈ پہ کوئی بندہ اگر نظر بھی آ رہا ہے تو وہ اپنے سامان کے ساتھ یہاں سے کہیں شہر کی طرف کہیں اور جا رہا ہے. تو یار آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پانی تقریباً روڈ سے تقریباً 1-1.5 فٹ نیچے ہی ہے. اگر پانی تھوڑا سا بھی بڑھا تو یہ روڈ بھی ڈوب جائے گا. ایک ہی روڈ بچا ہے کاشو تک جانے کا، باقی تقریباً روڈ جو تھے وہ پانی میں ڈوب چکے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مویشی یہاں سے یہ مویشی نکالنے کے چکر میں کہ یار جتنا جلدی ہو سکے یہ مویشی نکالیں. تو یہ حکومت کو بھی کوس رہے ہیں. میں نے اس ویڈیو کی آواز میوٹ کر کے رکھی ہے کیونکہ باہر بہت زیادہ شور ہے، تو ہم ان کے وہ نعرے سن سکتے ہیں جو یہ اپنی حکومت کے خلاف لگا رہے ہیں اور یہ اپنی حکومت کو اچھا برا بہت زیادہ سب کچھ کہہ رہے ہیں. فرینڈس، یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوتی جا رہی ہے، لیکن میں یہ ویڈیو اسی لیے آپ زیادہ لمبی کر رہا ہوں کہ آپ کو ہر چیز یہاں کی نظر آئے، یہاں کے حالات آپ بخوبی دیکھ سکیں. تو لمبی تھوڑی سی ہو جائے گی لیکن آپ کو یہاں کے حالات کا اندازہ ہو جائے گا. ہر لوگ پریشان ہیں، بالکل پریشان ہیں. ایک عبرت کی جگہ ہے یہ. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ کتنے پریشان ہیں بیچارے. یہ سامان آ رہا ہے سامنے یہ آپ دیکھیں کہ جب یہ اپنا سامان یہاں سے نکالیں تو کافی سامان ان کا ٹوٹ بھی جاتا ہے اور آگے پیچھے بھی ہو جاتا ہے. تو جو بھی بندہ ہے اگر اپنا سامان کہیں اور شفٹ کرے گا تو اس میں نقصان تو ہوتا ہی ہوتا ہے. لیکن کیا کریں، کرنا تو ہے. گھر بیچاروں کے تو ڈوب چکے ہیں تو یہ کہاں جائیں. دیکھتے ہیں آگے چل کے کہ آگے کیا پوزیشن ہے. جو امکان ہمیں نظر آ رہے ہیں، جو روڈ کی حالت ہے، لگتا ہے آگے تو یعنی کہ روڈ پورا کا پورا ٹوٹ گیا ہوگا. آگے ہم چلتے ہی جا رہے ہیں اور ہر طرف ایک تباہی کا منظر ہی نظر آ رہا ہے. یہ آپ دیکھیں کہ میں نے چھوٹی سی تصویر بنائی تھی، یہ بیچارہ جاتے ہوئے رو رہا تھا. تو فائنلی دوستو ہم پہنچ چکے ہیں اس پل پہ. یہ پل وہ پل ہے جو یعنی کہ کاچھو کچو اور پکو، یہاں یہی نام ان کے. جو کاچھے کو یہ چیز جوڑتی ہے پکے کے ساتھ، یعنی کہ اس طرف والا راستہ کچھے کا ہے، کاچھو کا، جہاں سے ہم آئے ہیں وہ ہے پکو کا. تو یہ جوڑتی ہے. تو لوگوں نے یہاں پر مچھلی، شاید انہوں نے مچھلیوں کے لیے جال بچھائے یا کچرا روکنے کے لیے انہوں نے جال بچھائے. بہرحال کچھ تو کیا ہے انہوں نے یہاں پر. آپ یہ دیکھیں تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی
کہ انہوں نے کیوں یہ جال پھینکے. شاید یہ مچھلیوں کے لیے انہوں نے پھینکے نیچے. یہ پل کی آپ حالت دیکھیں, یہ چاروں طرف نظارہ ہے تباہی کا, چاروں طرف پانی ہی پانی ہے. تو یہ ہم پل سے نیچے جا رہے ہیں آگے کی طرف. یہ دیکھیں آپ, سارے لوگ اسی طرف ہی جا رہے ہیں یہاں سے اپنے مویشی لے کے. مویشی ماشاءاللہ بہت زیادہ یہاں سے جا رہا ہے. یہ آپ بھیڑ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے کے پورے بھیگے ہوئے ہیں. ہماری زبان میں اس بھیڑ کو کہتے ہیں رڈھ. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی کنڈیشن بالکل, یہ بیچاریاں بھیگی ہوئی ہیں. مالک ان کو اب آگے کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ کہاں سے بیچارے آئے ہیں, انہی علاقوں کے ہیں یا کہیں اور سے آئے, کیونکہ فلڈ نے پوری سندھ کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے. ابھی تک جو رپورٹ یہی ہے. تقریباً بڑے بڑے جو شہر ہیں صرف وہ بچے ہیں, باقی سارا کا سارا علاقہ ڈوب چکا ہے پانی میں. تو یہ ماشاءاللہ ان کے جانور بہت زیادہ ہیں. تو ہمیں بھی بالکل زیادہ تکلیف ہو رہی ہے کہ ان کو کراس کریں, لیکن ہم اپنا سفر جاری رکھیں گے. تو فرینڈس, یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی تو ہو رہی ہے, لیکن امید ہے آپ کو یہ ساری جو بھی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں منظر, وہ آپ کو ایک اٹریکشن ضرور کرا ہوگا. تو فرینڈس, یہاں سے ہمارا سفر شروع ہو رہا ہے سیلاب کی طرف, جہاں پر ابھی تک سیلاب نے تباہی مچا دی ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ ہے بند, جس کو ہم اپنی زبان میں بند کہتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں مجھے کچھ پتہ نہیں ہے. یہ جو رنگ بند ہوتا ہے اپنے شہر کو بچانے کے لیے, لوگ یہاں پر یہ بند وغیرہ بناتے ہیں. لوگ بیچارے بہت زیادہ پریشان حال ہیں. یہاں پر بچے, بوڑھے اور یہ عورتیں, یہ آپ سب دیکھیں, سب نے صرف اسی راستے کا سہارا لے کے یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. باقی ان کے گاؤں تو آگے بالکل ڈوب چکے ہیں یار. یہاں کا جو منظر ہے بالکل ایک پریشانی والا منظر ہے, تباہی والا منظر ہے. میرے پاس وہ لفظ ہی نہیں ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ اس ایک روڈ کے سارے کتنی عوام کھڑی ہوئی ہے یار. یہاں سے صرف عوام کا سمندر ہی نظر آ رہا ہے. ایک پانی کا سمندر ایسے سمجھیں, اور دوسرا عوام کا سمندر ہے. یہ بیچارے دیکھیں, ایک تو بارش ہو رہی ہے یہاں پر تھوڑی تھوڑی, تو یہ بالکل بھیگے ہوئے ہیں. اوپر سے یہ آپ یہ منظر دیکھیں یار, یہ دیکھیں آپ, پورے کے پورے لوگ اپنے مویشیوں کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. یہ اس حالت میں بالکل بھی خوش نہیں ہے. دیکھنے والا تو یہی سوچے گا کہ یار یہاں پر یہ انجوائے کر رہے ہوں گے, لیکن نہیں یار. یہاں پر میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا, یہ بیچارے رو رہے تھے. ان کی پوزیشن یہ تھی کہ تن پہ کپڑا نہیں ہے ان کو. اور یہ آپ دیکھیں, میں تھوڑا سا زوم بھی کر رہا تھا یہاں پہ, کتنے یہاں پر بیچ میں کٹ لگا ہوا ہے. یہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ پرلی طرف جو لوگ ہیں وہ پرلی طرف ہی ہیں, جو ارلی طرف لوگ ہیں وہ یہاں پر کیمرہ میں نظر آ رہے ہیں. یہ چاروں طرف پانی ہی پانی ہے, پانی کہیں خشکی نہیں ہے, کہیں خشکی نہیں. لیکن یہ پانی وہ ہے جو بلوچستان سے آیا ہے, اور ان علاقوں کو فی الحال پورے کے پورے کاچھے کو ڈوبا دیا ہے. یہ دیکھیں آپ, ایک ایمبولنس کھڑی ہوئی ہے عیدی والوں کی. یہ بھی میں سلام عیدی والوں کو پیش کرتا ہوں کہ ان کی ایک ایمبولنس ہے, لیکن ان کے اندر دوائیاں یا اپنا جو مجھے پتہ چلا ہے کہ دوائیاں بالکل کم ہیں, اور ڈاکٹر وغیرہ کم ہیں. ڈاکٹر تو ہے ہی نہیں ان کے پاس. یہ آپ دیکھیں, میں نے ایک چھوٹی سی سیلفی بنا لی. جو ہم لوگ آئے تھے مویشیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, اور تو کوئی جگہ نہیں تھی جانے کے لیے, تو یہیں پر ہی کھڑے ہو کے ہم نے ایک ویڈیو بنا لی ہے. تو آپ اس بابا کی بات سنیں
اور یہ پتہ کہ چل جائے گا جو آپ کو بچڑے یہاں والے ہیں بہت پریشان ہیں، ادھر مال والے جو ہیں یہ بہت پریشان ہیں. یہ کوئی بیڑیاں نہیں ہے، بیڑیاں آتی ہیں تو اپنے من پسند کرایہ لیتے ہیں. یہ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. کوئی حکومت کی طرف سے راشن پانی کا بندوبست ہو جائے، کوئی ان کی سہولت ہو جائے لے آنے اور جانے کے لیے، تو یہ بہت اچھی بات ہوگی. ہم یہی حکومت سے التجا کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ غریبوں کے لیے کرے، ان کے کھانے کا بندوبست ہو جائے، اور اس کی وہ یہ جو ہے نا یہ کیا بولتے ہیں کشتیاں وغیرہ، یہ ان کا بندوبست کر دے تو بہت اچھا ہوگا. یہ دیکھیں بہت پریشانی ہے، بہت سارے یہ مال مویشی ادھر کھڑے ہوئے ہیں، یہ کیسے یہ کاچے لے جائیں گے. لہذا ہم حکومت کو التجا کرتے ہیں کہ غریبوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرے، امداد بھی دیں اور یہ کشتیوں کا بندوبست کر دیں. بڑی مہربانی. السلام علیکم. یہ چاچا کی اپنی باتیں سنی، یہی اس کے جذبات تھے یہاں پر پہنچنے کے بعد، دیکھنے کے بعد. تو فرینڈس، بس اللہ ہی رحم کرے. یہ پانی یہاں تک چڑھ چکا ہے، بالکل بیچ میں یہ ایک بند ہے. اگر یہ ٹوٹا یا اس کو ہرا وغیرہ لگ گیا، پانی یہاں سے کراس ہو کے جہاں سے ہم آئے وہیں گیا، تو یہ 100 کلومیٹر کچھ بھی نہیں ہے. یہ پانی جلدی پہنچ جائے گا. پانی بہت زیادہ اور بہت تیزی سے بڑھ بھی رہا ہے. ان لوگوں نے یہی بولا ہے کہ 2-3 گھنٹے پہلے یہ پانی تھوڑا سا کم تھا، لیکن ابھی 1 فٹ سے اوپر یہ چڑھ چکا ہے پانی نا. تو ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اللہ رحم کرے. تو ابھی ہم آگے تو نہیں جا سکتے، آگے بالکل راستہ ٹوٹا ہوا تھا، اور ہم نے یہ سوچا کہ یہاں سے ہم گاؤں ہے ہمارا آگے، وہاں پر ہم جائیں. تو اللہ کرے وہاں کا راستہ کچھ صحیح ہو. یہاں پر راستہ ہمیں صرف یہیں تک تھا ہمارا، آگے نہیں جا پائے. تو پریشان ہو کہ ہم یہاں سے واپس جا رہے ہیں. تو فرینڈس یہ دیکھیں یار، آپ انسان ہیں، یہ لوگ ایک روٹی کے لیے ترس رہے ہیں اور بہت پریشانی. یہ کھانے پینے کا ان کو بہت زیادہ مسئلہ ہے. تو فرینڈس یہ آپ دیکھیں، یہ ہم بند والا راستہ، اوپر والا راستہ یہ لے کے جا رہے ہیں آگے. یہ لوگوں کے یہ جو مکانات ہیں یہ بالکل گرے ہوئے نظر آ رہے تھے آپ کو ابھی. تو یہ سامنے ایک اسکول ہے، اس میں اندر بھی پانی بہت زیادہ جمع ہو چکا ہے، اور یہ ہم بند والا راستہ لے کے ہم جا رہے ہیں آگے کی طرف. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی بالکل بند بھی ایک زبون حالت میں، ایک یعنی کہ جہاں جہاں ہماری نظر بھی جا رہی ہے وہاں پر کھڈے ہی کھڈے نظر آ رہے ہیں. تو یہاں تک تو پانی آ گیا، آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ اگر زیادہ پانی آیا تو یہ بند کراس کر جائے گا. یہ بند کی حالت دیکھیں، یہ ہماری گاڑیوں کی بھی حالت دیکھیں، یہ بند کی حالت دیکھیں. بس اللہ ہی رحم کرے. فرینڈس، میری یہ ڈیپ سے ویڈیو بنانے کا مقصد، یہ لمبی ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آپ کوئی حصہ یہاں اسکپ نہ کر دیں. آپ یہ دیکھیں یہاں پر کتنے بڑے کھڈے ہیں، اور یہ صرف کاچھوں کا منظر نہیں ہے، لیکن اگر یہ ایک ہی بند ہے بیچ میں، یہ اگر کٹ لگ گیا، اس کو ٹوٹ گیا، پانی چڑھ گیا، تو یہ سیدھا سیدھا شہروں کو تباہ کرے گا پانی. تو یہ آپ دیکھیں یہاں پر بالکل یعنی کہ ایک زبون حالت میں، اور کوئی یہاں پر حکومت کا بندہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، کوئی کرین نظر نہیں آ رہی، کوئی بھی بڑی گاڑی نظر نہیں آ رہی جو اس کو ریپیئر کرے. یہ صرف یہاں پر یہ بھی شکر ہے کہ انہوں نے پہلے سے یہاں پر یہ پتھر وغیرہ لگا دیے تھے یہاں پہ، نہیں تو یہ کب کا ہی ٹوٹ چکا ہوتا. یہ بند تقریباً آدھا سے اوپر چڑھ چکا ہے پانی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو تھوڑی دیر کے لیے ہم لوگوں نے یہاں پر اسٹے کیا تھا. یہ جو میرے ساتھ آئے تھے یہ بھی اپنے پیر وغیرہ دھو رہے ہیں، کیونکہ راستہ بالکل خراب تھا، مٹی ہی مٹی تھی. آگے کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ آگے کیسا راستہ ہو. تو میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں. اور یہ دیکھیں، یہ جتنا خوبصورت لگ رہا ہے اتنا ہی یعنی کہ یہ ڈراؤنا منظر بھی ہے. یہ ہم جہاں پر کھڑے ہوئے تھے یہ وہی جگہ ہے، وہی روڈ ہے جہاں پر ہمیں
نظر آ رہا ہے یہ لوگ ہیں بالکل. یہ ایک مسجد ہے پانی کے اندر آ چکی ہے. دل تو زیادہ کر رہا تھا کہ وہاں پر ہم جائیں آگے کراس کریں، لیکن ایک تو وہاں پر کشتیاں بالکل ہی کم تھی، دوسرا تو بھیڑ اتنی زیادہ تھی کہ ہم واپس آ گئے اور ہمارا راستہ وہاں پر جانے کا ختم ہو چکا تھا. تو فرینڈس ہم یہاں تک تو پہنچ گئے، لیکن یہاں کا راستہ ابھی بالکل خراب ہے. یہاں پر آپ یہ دیکھیں، ہمیں یہ دو بندے ملے ہیں، یہ ان کی گاڑی بھی بالکل کیچڑ میں پھنس گئی تھی اور اس کو نیچے اتار کے پانی میں یہ دھو رہے اپنے ٹائروں کو، اور یہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آگے مت جائیں. لیکن ہمارا یہ جو بندہ ہے، لڑکا ہے، کزن ہے، یہ کہہ رہا تھے ہم جائیں گے. یہ تھوڑا سا آگے گیا اور ان کی گاڑی بھی آگے اس کیچڑ میں پھنس گئی اور ہم یہاں تک ایک سمجھے کہ بڑی مشکل سے پہنچے تھے. تو یہ بھی دکھ کی بات ہے، ہم یہاں پر بھی نہیں جا سکتے اور وہاں پر بھی نہیں جا پائے. تو فی الحال تو ہم نے یہی کہا فی الحال ہم یہاں پر نماز پڑھ لیں. تو یہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں یہاں پہ ایسے ہی وضو کر کے اسی پانی میں. تو یہ اللہ پاک کا فرض ادا کرنا تھا، تو یہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں یہاں پہ. اسی پانی سے ہم نے وضو کیا اور نماز ادا کی. یہ آپ دیکھیں، اگر آپ یہاں پر ہوتے تو آپ کو ایک عجیب سا احساس لازمی ہوتا، کیونکہ ایک تو اوپر آسمان میں بادل گہرے، ہلکی ہلکی برسات، اس کے علاوہ پوری زمین کیچڑ سے بھری ہوئی، اور آگے جہاں پر ہم جانا چاہتے تھے اندر کاچھے کے علاقے میں، وہاں پر ہم جا نہیں پائے لمیٹڈ کشتیاں ہونے کی وجہ سے. کشتیاں بالکل کم تھی، 2-3 کشتیاں تھی جو یہ سارے لوگوں کو ادھر سے ادھر کر رہی تھی، اور عوام بہت زیادہ تھا، ہزاروں کی تعداد میں انسان بھی تھے اور حیوانات بھی تھے. تو یہ ابھی ہم یہی ڈیسائیڈ کریں کہ ہم کہاں جائیں. تو فی الحال تو یہی ہم لوگوں نے سوچا کہ نماز کمپلیٹ کر لیں، اس کے بعد ہم جائیں گے واپس جہاں پر ہم نے راستہ جہاں پر ختم ہو گیا تھا کاچھوں کی طرف، وہاں پر جائیں اور وہاں سے سیدھا ہم میاں نصیر محمد پہ جائیں، جہاں پر ہم نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی. جہاں تب تک تو پانی نہیں تھا، ابھی تو سارا علاقہ پانی میں سیلاب میں آ گیا ہے. تو واپس ہم نے وہ راستہ لیا، لیکن اس مرتبہ ہم نے یہ بند والا راستہ نہیں لیا، اس کے ساتھ ہی ایک دوسرا راستہ تھا وہ ہم نے لیا ہے، لیکن وہ بھی کیچڑ سے بھرا ہوا ہے بالکل. یہ آپ دیکھیں یہ ہماری کیا حالت ہو چکی ہے. یہ ہماری گاڑیوں کی حالت تو ایسے ہے کہ بالکل یہ جام ہو چکی ہیں. اور یہ آپ دیکھیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری حالت. تو دوستو یہ وہ جگہ جو میں آپ کو ابھی دکھا رہا ہوں زوم کر کے، جب ہم بچپن تھا تو ہمارا بابا جو تھا الحمدللہ ابھی بھی شکر الحمدللہ ہے، وہ ہمیں اسکول لے کے جاتا تھا انہی راستوں سے. تو جب بارش پڑتی تھی تو یہی موسم ہوتا تھا اور اتنا پانی، اتنی کیچڑ والی جگہیں ہوتی تھی، لیکن وہ پھر بھی ہمیں انہی راستوں سے لے کے جاتا تھا ہمیں اسکول وغیرہ. کیونکہ بابا کا اسکول یہاں سے نزدیک ہے، جہاں پر وہ پڑھاتا تھا پہلے، ٹیچر تھا وہ، ابھی بھی الحمدللہ ٹیچر ہے، لیکن ان جگہوں میں جب پڑھاتا تھا تو وہ میرا بچپن تھا، ہم لوگ یہاں پر آتے تھے. جب اس مرتبہ ہم یہاں سے گزرے تو مجھے ایک احساس ہوا، میں نے کہا یار وہ دن بھی تھے. مجھے اپنی یادداشت وہ گہرا کرنے لگی ذہن میں کہ یار یہ وہی جگہ ہے جہاں سے ہم لوگ آتے تھے. بابا آتا تھا اور جب زیادہ پانی آ جاتا تھا یہاں پر بند کی پرلی طرف نئے والا، تو مچھلی بہت زیادہ ہوتی ہے یہاں پہ. تو مجھے یہاں سے مچھلیاں، کہ بابا کے شاگرد ہوتے تھے، وہ بابا کو دے دیتے تھے 2-3 مچھلیاں. تو بابا وہ مجھے دے دیتا تھا کہ بھائی تو یہ اپنے ساتھ لے کے چل. تو اس کی سائیکل ہوتی تھی، سائیکل پوری کی پوری کیچڑ میں یعنی کہ دھس جاتی تھی، اور بابا وہ ہر 2-3 کلومیٹر کے بعد روک کے اپنی سائیکل کو صاف کرتا تھا اور پھر ہم جاتے تھے آگے. تو فرینڈس وہ تو تھی گزری ہوئی باتیں.
تو ابھی یہ میری ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ دیکھیں یہاں کے لوگ انہی راستوں سے آتے جاتے ہیں اور یہاں پر کیچڑ کی وجہ سے کہیں پھنس جاتے ہیں، اور یہاں پر یہ ہماری گاڑیاں آپ دیکھیں یہاں پر بالکل پھنس چکی ہیں دوبارہ، اور وہ پیر وغیرہ یہ وہ سارے کچھ کیچڑ میں خراب ہو چکے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں ہمارے پیروں کی حالت کیا ہو چکی ہے، یہ بھی آپ دیکھیں، یہ اپنے پیر دھو رہا ہے یہاں پہ، تو حالت تو بالکل یہاں پر بری ہے۔ یہ آپ دیکھیں کیچڑ کی وجہ سے کیا حالت ہو گئی یہ ہمارے پیر دیکھیں کیسے ہو چکے ہیں، اور یہ گاڑیوں کی حالت بھی آپ دیکھیں، یہ میرے پیر دیکھیں بالکل یعنی کہ خراب ہو چکے ہیں۔ کیا کریں یار، یہاں سے نکلنا بھی تو ہے، آگے چل کے دیکھتے ہیں۔ وہ دیکھیں ذرا گر گیا تھا، گرتے گرتے بچ گیا۔ ہم یہاں پر اتنے کیچڑ میں آ کے پھنس گئے کہ میں اب کیا بتاؤں۔ تو ہمیں اپنا گھر ہی یاد آ رہا ہے کہ کاش ہم اپنے گھر پہ ہی ہوتے تو بہتر تھا، لیکن وہ انسان ہی کیا جو باہر نکل کے دوسروں کے دکھ درد نہ دیکھے۔ تو میرا بچپن سے یہی خیال ہے کہ یار بندہ باہر نکلے اور دنیا کو دیکھے، یہ اللہ پاک کی بنائی ہوئی دنیا ہے۔ تو فائنلی دوستو ہم لوگ یہاں پر اسی جگہ پہ آ کے پہنچ چکے ہیں جہاں سے ہم نے اس سفر کو چھوڑا تھا، لیکن ہمارے چاچا نے یہی کہا کہ بھائی ہمیں جانا ہے آگے کی طرف نا، میں نصیر محمد کی طرف ہمیں جانا ہے۔ تو دوبارہ ہم وہاں پر آ گئے ہیں، تو ابھی انتظار کر رہے ہیں کشتیوں کا، لیکن ہم بالکل تھک بھی چکے ہیں اور بھوک کی وجہ سے بالکل بے حال ہو چکے ہیں۔ تو یہاں پر اور کچھ کھانے کے لیے ہمیں نہیں ملا، لیکن یہ ایک چھوٹی سی ہوٹل ہے، آپ دیکھیں یہ ہمارے لیے 5 اسٹار سے کم نہیں ہے اس وقت، کیونکہ ہماری کنڈیشن ایسی ہو چکی ہے کہ حد سے زیادہ خراب۔ ہم لوگوں نے یہاں پر چائے پینے کے بعد ایک کشتی والا، یہ چاچا کا یہ بھی یعنی کہ اسٹوڈنٹ تھا، یہ چاچا سے ملا، اور انہوں نے ان کی کشتی چھوٹی ہے لیکن پھر بھی ہماری گاڑیاں ہیں تینوں گاڑیوں کو یہ اپنی کشتی میں ڈال کے ہمیں یہ یہاں سے نکالنے کے لیے راضی ہو گیا۔ تو یہ آپ دیکھیں یہاں پر جو کشتیاں ہیں ان کی حالت بھی دیکھیں آپ، یہاں پر جو کشتیاں چلا رہے ہیں لوگ، یہ آپ ان کو بھی دیکھیں کہ ان کی کیا حالت ہو گئی۔ ان سے میری جب بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ یار ہم کل سے یعنی کہ بھوک ہیں، ہم نے کچھ کھایا پیا نہیں، کیونکہ یہاں پر کچھ مل نہیں رہا کھانے کو، ہم کیا کھائیں۔ پیسے تو ان کے پاس بہت زیادہ ہیں کیونکہ یہ روزی روٹی ان کی تو شروع ہو چکی ہے، یہ ڈبل کرایہ بھی لیتے ہیں، یہ تو یعنی کہ یہ تھوڑا سا یہ جو کھنڈ لگا ہوا ہے یہ کراس کرنے کا بھی تقریباً 150-200 روپے لیتے ہیں ایک بندے کا۔ تو یہ دیکھیں ہم اپنی بائکس وغیرہ یہ کشتیوں میں رکھوا رہے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیں فرینڈس کیسی یہ بائک ہماری یہ کشتیوں میں آ رہی ہے۔ بیچارے ان کے اندر بھی وہ نہیں ہے، طاقت نہیں ہو رہی۔ یہاں پر بھوک کی شدت بہت زیادہ ہے، ہر انسان کو جو بھی ہمیں ملا بھوکا ہی ملا، ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ تو فرینڈس یہ ہم نکل چکے ہیں کشتیوں پہ سوار ہو کے، لیکن ہمیں بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے کیونکہ کشتیاں یعنی کہ ہم کم ہی بیٹھتے ہیں کشتیوں میں۔ تو آپ دیکھیں کہ کشتیاں جب یہ آگے پیچھے ہو رہی تھی تو ہماری چیخیں نکل رہی تھی اور ہمارے سانس ایسے بند ہو گئے۔ انہوں نے یہ سٹارٹ کر دیا اپنا موٹر، ابھی چلتے ہیں کشتیوں کا مزہ لیتے ہیں۔ تو فرینڈس یہ آپ دیکھیں دوستو ہماری ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوتی جا رہی ہے، کیا کریں ہمیں آپ کو یعنی کہ ہر چیز دکھانا ہے۔ میں نے اپنے ایک دوست کو یہ بولا تھا کہ ہم یہاں سے جب جائیں گے تو انشاءاللہ میں کمپلیٹ ویڈیو بناؤں گا اور وہ اپنے جس چینل پہ اپلوڈ کروں گا، اور آپ وہ دیکھنا۔ وہ کہیں دور کا تھا، انہوں نے مجھے بولا تھا کہ یار ہمیں ہر چیز وہاں کی سندھ کی جو ریئل حالت ہے وہ بتائیں، دکھائیں۔ تو فرینڈس میں پوری سندھ ڈوبی ہوئی ہے، میں ہر جگہ تو نہیں جا سکتا، لیکن جہاں جہاں تک میں جا پایا ہوں آج میں نے وہاں کی ویڈیوز
کو آپ لوگوں کے لیے ریکارڈ کیے اور آپ کو دکھائے۔ تو دوستو یہ دیکھیں، جہاں ہم بیٹھے تھے کشتی میں، وہاں سے لے کر یہ کشتی ابھی تھوڑا سا زور پکڑ رہی ہے، تھوڑی تیز ہو رہی ہے، اسپیڈ سے چل رہی ہے۔ جہاں سے ہم چلے تھے وہاں سے تقریباً ایسے سمجھے کہ 15 سے 20 کلومیٹر دور، یعنی کہ خشکی ہے جہاں پر ہمیں اترنا ہے۔ تو یہ اب دیکھیں پانی کی لہریں، یہ بیچ میں جو کٹے ہوئے راستے ہیں، لیکن جہاں جہاں کٹے ہوئے ہیں وہاں پر بھی لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ ایک دو بندہ ہو، 5-10 بندے ہوں، 50-100 بندے ہوں تو ان کو نکلنا آسان ہے، لیکن ہزاروں جو بندے پھنسے ہوئے ہیں بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو فرینڈس یہ میں نے کچھ تصویریں کیپچر کی تھی وہاں کی۔ یہ ہم فائنلی وہاں پر جگہ پر پہنچ چکے ہیں جہاں پر ہمیں جانا تھا۔ تو یہ آپ دیکھیں موسم، تو منظر تو بالکل خوبصورت ہے، لیکن جتنا خوبصورت ہے اتنا یہاں پر ان تصویروں کے اندر آپ ان کی وہ دیکھ سکتے ہیں، ایک بے بسی لوگوں کی۔ یہ آپ دیکھیں ہم یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور یہ ہماری گاڑیاں جو بائکس ہیں یہ ابھی یہ اتار رہے ہیں واپس۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر بھی مویشی کھڑا ہوا ہے، مال کھڑا ہوا ہے پورے کا پورا۔ تو ابھی دیکھتے ہیں۔ یہ ہمیں گاڑیاں ہمیں دے دیں، پھر گاڑیوں پہ پھر ہمیں آگے جانا ہے، کافی آگے جانا ہے۔ یہ کچھ تصویریں پھر سے میں نے شوٹ کی تھی یہاں کی، کہ آپ دیکھ سکیں ان کا منظر۔ یہ کتنے ماشاءاللہ مویشی تو ان کا زیادہ، لیکن زیان بہت ہوا ہے یار، کافی مویشی مر چکا ہے لوگوں کا۔ تو ہم نے پھر سے اپنا بائک کا سفر شروع کر دیا ہے، تو ہم آگے کی طرف ہی جا رہے ہیں۔ یہاں پر بھی بارش ہے لیکن ہمیں جانا ہے۔ سامنے وہ مسجد اگر میں آپ کو دکھا سکوں تو یہ قدیمی مسجد ہے، پرانی مسجد ہے، جہاں پر ہم بچپن میں بہت زیادہ آتے تھے۔ اور ان کا جو اسٹرکچر ہے وہ بھی آپ دیکھیں کتنا حسین و خوبصورت ہے۔ 400-500 سال پہلے کہ یہ مسجد ہے، بہت پرانی مسجد ہے، انگریزوں سے بھی پہلے کی مسجد ہے یہ۔ یہاں پر یہ نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے جب یہ کلہوڑا کی حکومت تھی نا، کلہوڑوں کی، تب کی یہ مسجد ہے۔ یہ اب مسجد کا نظارہ کریں، میں نے اس کی کچھ تصویریں بھی کیپچر کر لی ہیں، وہ آپ اس کو تصویروں میں دیکھیں۔ تو یہ یہاں کی مسجد ہے، ساری کی ساری پانی کے اندر آ چکی ہے، پانی ہی پانی، آگے پیچھے پانی، لیکن اللہ کا گھر ہے، یہ اتنے سالوں سے یہاں پر ہے تو ابھی بھی یہ پانی اس کو کچھ نہیں کر سکتا، یہ ہمارا یقین ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز پیاری ہے، لیکن یہ مسجد بالکل پیاری۔ کبھی میں آپ کو اس کا اندر کا بھی سیر کرواؤں گا، ابھی تو پانی ہم نہیں جا سکتے اندر۔ نہیں، دوبارہ ہم اپنے سفر کو جاری رکھ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ، اس طرف بھی پانی، اس طرف بھی پانی، پانی ہی پانی، ہم جا رہے ہیں۔ یہاں پر گاؤں بھی ہوتے تھے، لیکن اس پانی کی وجہ سے سارے کے سارے مٹی میں مل گئے۔ یہ آپ دیکھیں یہاں پر راستہ پھر سے خراب ہے یار۔ یہاں کی جو خوبصورتی وہ بھی ڈراؤنی ہے، ابھی بن چکی ہے۔ میں نے جو پہلی ویڈیو بنائی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں کا جو منظر ہے وہ بالکل خوبصورت ہے، لیکن وہ خوبصورتی اب بالکل سناٹے میں بدل چکی ہے۔ یہ دیکھیں آپ، یہ منظر وہ ہے کہ میں اپنی کیمرہ کو روک نہیں پا رہا ان چیزوں کو ریکارڈ کرنے کے لیے۔
تو ویڈیو بالکل زیادہ ہو چکی ہے، کیا کریں، ہماری دل ہی نہیں کر رہی اپنے کیمرہ کو بند کرنے کے لیے۔ یہ آپ دیکھیں یہاں کا منظر، یہ آپ کو دل کو چھو لے گا اس یہاں کا منظر۔ تو فرینڈس، جب اللہ کرے یہ پانی ختم ہو جائے، یہاں کا جو سیلاب کا سسٹم ہے وہ ختم ہو جائے، تو ایک مرتبہ آپ لوگ یہاں پر وزٹ ضرور کر دینا، انشاءاللہ آپ کو بہت سکون ملے گا۔ تو فرینڈس، ہم بہت جلدی پہنچ جائیں گے میاں نصیر محمد پہ، لیکن چاروں طرف پانی ہے، اس لیے ہمیں تھوڑا سا مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ میں نے آپ کو ہر چیز دکھائی، راستے میں جتنی ہمیں تکلیفیں آئی یہاں پر پہنچتے۔ تو دوستو، یہاں پر بالکل یعنی کہ بندے کم نظر آ رہے ہیں، ایک یا دو بائک ہی نظر آ رہی ہے، باقی تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ جو لوگ یہاں پہ تھے وہ اوپر پہاڑوں کی طرف چلے گئے ہیں، اور جن کے گھر شہروں میں تھے وہ شہروں کی طرف چلے گئے ہیں۔ اب یہ تقریباً سنسان ہی ہو چکا ہے علاقہ پورے کا پورا۔ یہ بھی دیکھیں، بادل بالکل اب بھرے ہوئے ہیں، اور یہ پہاڑوں کی طرف برس بھی رہے ہیں، دور سے تو ایسا لگ رہا ہے۔ یہ آپ دیکھیں یہاں کا منظر کتنا خوبصورت ہے۔ یہ دیکھیں، لوگ یہاں پر گھروں کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، یہ بالکل سنسان ویران ڈراؤنا سین ہے۔ یہاں پر دور دور تک کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، اوپر بادل ہیں، گہرے بادل، نیچے یہ سناٹا، یہ لوگوں کی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، ہر چیز ختم ہو چکی ہے۔ یہ ہماری گاڑی کا تھوڑا سا مسئلہ تھا، وہ یہاں پر ہم اس کو سیٹ کروا رہے ہیں۔ سیٹ کروانے کے بعد ہم دوبارہ یہاں سے نکل چکے ہیں۔ فائنلی ہم یہاں پر پہنچ چکے ہیں میاں نصیر محمد کلوڑوں پہ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کا منظر باہر سے کتنا خوبصورت ہے، لیکن یہ بھی عبرت کی جگہ ہے۔ یہاں پر بندہ جب بھی آئے عبرت ہی حاصل کرنے کے لیے آئے۔ یہاں پر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ابھی یہ دیکھیں ان کی حالت بالکل خراب ہو چکی ہے لوگوں کی۔ لوگ کافی یہاں سے نقل مکانی کر چکے ہیں، یہاں سے چلے گئے ہیں۔ جو بچ گئے ہیں وہ بیچارے بالکل یا تو غریب ہیں، یا تو اپنی سامان کی حفاظت، اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے یہاں پہ رکے ہوئے ہیں۔ یہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میاں نصیر محمد کلوڑوں کا مقام، چاروں طرف قبریں ہیں، اور یہ بہت پرانی قبریں ہیں، بہت پرانی۔ جب کلوڑوں کا یہاں پر راج ہوتا تھا، یہاں پر بادشاہی سندھ کے اندر کلوڑوں کی تھی، تب کا یہ مقام ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کی ہسٹری میں کبھی ایک تفصیلی ویڈیو بنا کے میں آپ کو ضرور دکھاؤں گا، اور آپ کو یہ ضرور سناؤں گا کہ ان کی ہسٹری کیا تھی۔ یہ جتنے بڑے آپ کو یہاں پر ہماری زبان میں اس کو مقبرے کہتے ہیں، مقبرے نظر آ رہے ہیں، یہ کسی دور میں جرنیل ہوتے تھے سائیں کی میاں نصیر محمد کے۔ تو یہاں پر یہ ڈیزرٹ ہے پورے کا پورا، ریت ہی ریت، ڈیزرٹ والی ریت ہے یہاں پہ، اوپر تک پہاڑوں تک۔ لوگ یہاں پر ریت میں بھی آ کے اوپر بڑے ٹیلے وہاں پر رہنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور یہ ہم پہنچنے والے ہیں سائیں میاں نصیر محمد کلوڑوں پہ۔ یہ آپ باہر کا منظر دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی بالکل قدیمی ہے، بالکل قدیم ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی مسجد میں آپ کو دکھاؤں گا، جو بچپن سے ہم یہاں پر آتے تھے، اور جب بھی آتے تھے اپنے بڑوں کے ساتھ یہاں پر نماز ضرور پڑھتے تھے۔ یہ آپ دیکھیں، یہ وہ مسجد ہے جہاں پر ہم نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ میاں نصیر محمد کلوڑوں، یہاں پر ہم پہنچ چکے ہیں۔ اور ہمیں تھکاوٹ کی وجہ سے بالکل یعنی کہ سر میں درد ہو گیا ہے، لیکن ہم فائنلی یہاں پر پہنچنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ تو ہم چلتے ہیں اندر کی طرف، اندر والا حصہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔
ہم لوگ جا رہے ہیں، لیکن ابھی ان سیلابوں کی وجہ سے یہ بالکل ویران ہو چکا ہے درگاہ. یار میں جب بھی یہاں پر آتا ہوں مجھے سکون اتنا زیادہ آتا ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں، حد سے زیادہ آتا ہے. کیونکہ بالکل یہ قدیمی ہے، یہ 2-3 مرتبہ یہ ان کی دیواریں وغیرہ گر چکی ہیں، اس وجہ سے ان کی دوبارہ سے مرمت وغیرہ ہوئی ہے. اس کا اسٹرکچر بالکل چینج کر دیا ہے. لیکن پہلے کچھ اور تھا اسٹرکچر جب ہم چھوٹے تھے، آج سے تقریباً 22-25 سال پہلے، تو اس کا اسٹرکچر تھوڑا سا چینج ہوتا تھا. تو یہ ہم پہنچ چکے ہیں اندر درگاہ کی طرف. یہ آپ مرشد کی درگاہ کی زیارت کر لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. جب بھی ہم یہاں پر آتے ہیں تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں بہت زیادہ کثرت سے. اور ہم لوگوں نے ایسا ہی کیا، ایک چھوٹی سی محفل کی، اپنے آقا پہ درود پاک بھیجے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اس کی آل پہ. یہ دیکھیں یہاں پر بالکل سناٹا سناٹا، کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. یہ دیکھیں مرشد میاں نصیر احمد کلوڑو. زیارت کرنے کے بعد ہم دوبارہ یہاں سے نکلے. یہ آپ دیکھیں یہاں پر بوٹیاں ہیں جو بچپن میں نے ایک مرتبہ یہ کھا لی تھی، تو میری طبیعت بالکل خراب ہو گئی تھی. یہ میں نے وہ مونگ پھلی سمجھ کے کھا لی تھی، لیکن یہ مونگ پھلی نہیں تھی، یہ ایک زہریلی جڑی بوٹی ہے. یہ کھانے کے بعد الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں بندے کو، طبیعت بالکل خراب ہو گئی تھی میری. تو یہ وہی جڑی بوٹی ہے. یہ آپ مقام دیکھ سکتے ہیں، یہ جہاں پر ہمارے بڑے دفن ہیں، ہم جا رہے ہیں وہیں پہ. یہ بالکل قدیمی ہے، بالکل پرانے ہیں. سندھ کے اندر 2 ہی مقام پرانے، ایک مکلی ہل، مکلی کا، دوسرا میاں نصیر احمد کلوڑو کا. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میاں نصیر احمد کلوڑو کا مقام عبرت. یہ دیکھیں چاروں طرف سناٹا ہی سناٹا چھا رہا ہے. ابھی تو شام کا منظر بھی ہو رہا ہے. یہ ہم اپنے قبرستان میں پہنچ چکے ہیں. سب کو سلام کیا، تھوڑی دیر کچھ قرآن پاک کی آیتیں پڑھنے کے بعد ہم جب نکل رہے تھے تو میں نے ایک چھوٹی سی یہاں کی ایک ویڈیوز کیپچر کر لی. فرینڈز فائنلی ہمیں یہیں پر ہی جانا ہے، کوئی زندہ نہیں رہے گا، سب کو ہی جانا ہے اس زمین کے نیچے. تو بندہ وہ کام کرے جو بعد میں لوگ یاد کریں کہ یار اچھا انسان تھا. یہ دیکھیں یہ قبروں کے اندر ایک دروازے ٹائپ یہاں پر بنے ہوئے ہیں. مجھے علم نہیں ہے کہ انہوں نے اس طرح سے کیوں یہ قبریں بنائی ہوئی ہیں. یہ آپ دیکھیں جیسے دروازے پہلے وہ بنے ہوئے تھے، اس کے بعد انہوں نے دروازوں کو بند کر دیا ہے، ایسا لگ رہا ہے. اور یہ پرانے ہیں، بالکل پرانے ہیں. یہاں پہ اس مقام کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں پر بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جو ریسرچ کرنے جیسی. یہ دیکھیں ایک طرف شام کا منظر ہے اور دوسری طرف دوپہر کا منظر نظر آ رہا ہے. تو فائنلی ہم واپس آ گئے ہیں میاں نصیر احمد پہ. سائیں پہ ہم نے ایک چراغ جلایا ہے، روشن کیا ہے. روشن کرنے کے بعد یہاں پر ہمیں وہ ایک فقیر بھی ملا ہے، اس سے بھی ہماری بات چیت ہوئی ہے. اس نے بھی یہ کہا کہ یار تقریباً یہاں سے لوگ جا چکے ہیں، بس 1-2 یہاں پر گھر بچا ہے. تو ابھی شام تو ہو گئی ہے، سورج غروب ہونے والا ہے
اور ہمیں واپس گھر پہ بھی جانا ہے، راستے بھی بیچ میں بالکل خراب ہے. تو ہمارا سفر میاں نصیر محمد کا بس یہیں تک تھا، ہم یہیں تک آ پائے. تو ہم واپس جانے کی تیاری کر رہے ہیں، اور ویڈیو بھی ہماری بہت لمبی ہو چکی ہے اور ہم تھک بھی گئے ہیں. یہ یہاں کا فقیر ہے جس نے ہمیں بتایا کہ یہاں پر سارے لوگ جا چکے ہیں. یہ اب دیکھیں پرانے دور کے، یہ جو ہمارے کاسٹ کے لوگ بڑے بڑے ہوتے تھے نا، ویگیا کاسٹ کے لوگ، وہ یہاں پر بیٹھا کرتے تھے اور یہاں پر بندگی کیا کرتے تھے. یہاں پر 40 دن اپنے آپ کو یہاں پر اندر بند کر کے عبادت کرتے تھے. یہ وہی جگہ ہے جہاں پر وہ عبادت کیا کرتے تھے اور اپنے دور کے یعنی کہ ایک بزرگ تھے. تو فرینڈس، یہ شام کا منظر ہے. لوگوں کا کچھ مال متاع یہاں پر آ گیا ہے اور یہ لوگ یہاں پر اس ٹیلوں کے اوپر، ڈیزرٹ ہے یہ، واری ہے یہاں کی، یہاں پر یہ اپنے مویشیوں کو یہاں پر لے کے آئے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا حسین منظر ہے، اتنا خوبصورت ہے. کھلا آسمان، نیلا آسمان، اس کے نیچے خاموشی. یار یہاں پر تو دل بہت تیز دھڑکتا ہے ان منظر کو دیکھ کے. تو اس جگہ کی یہ میری آخری ویڈیو تھی. ابھی چلتے ہم واپس جا رہے ہیں. تو سورج تو بالکل ڈوب گیا ہے. ابھی ہم اللہ کرے خیر خیرت سے جا کے پہنچیں. تو فرینڈس، میں نے ویڈیو کا میوٹ وغیرہ کر دیا ہے آواز، کیونکہ باہر کا شور جو پانی کا ہے وہ بھی تو یعنی کہ بہت زیادہ ہے اور گاڑیوں کا شور بھی ہے اس وجہ سے. رات کے ٹائم پہ ہم جب بھی باہر نکلتے ہیں تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ ساتھ مل کر چلیں. دوبارہ ہم یہاں پر پانی کی طرف آ گئے ہیں. تو یہاں پر ہمیں کوئی بھی کشتی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ رات کا ٹائم ہے، چلا ہی گئے سارے. ابھی اللہ کا آسرا ہے کہ کوئی کشتی آ جائے اور ہم یہاں سے نکلے، نہیں تو پھر رات کو ادھر ہی سونا پڑے گا ان لوگوں کے ساتھ. یہ آپ لوگ دیکھیں اپنے مویشیوں کو ڈھونڈ رہے ہیں پانیوں میں. یہ عجیب قسم کی آوازیں نکال رہی ہیں، یہ آپ سن لیں. فائنلی یہ ہمارے نصیب میں ایک کشتی یہاں پر آ گئی ہے اور یہاں پر اس میں بھی لوگوں کا سامان ہے. یہ سامان اتار رہی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہاں پر اسٹے کریں گے، لیکن ہم نے ان کو یہ فورس کیا کہ ہم یار واپس لے کے جائیں یہاں سے. हमरा सने दा भी भाई सामू यो गति वाला